جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں میاں، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ چٹی داڑھی لے کر اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اور تو دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، تجھے نیند نہیں آتی، تو آگے بابا جی رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج میرے ظالم معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسے کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب کا کھانا خراب کر دیا۔ اور میاں یہ وہی غریب ہے نا جس کو ہم گھسیٹ کے مار رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی غریب ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا۔ آج امت اتنی ظالم نکلی کہ آج امت نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا۔ پھر میں ایک بار نہیں، میں دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ خدا کے لیے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کسی کے پاس سونے کی تختی ہو تو نوٹ کر لینا اور روزانہ بار بار دہراتے رہنا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہم غریب کی خدمت محلے میں کسی غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے نہیں کہ ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر میں پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، اور مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا۔ روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، اس کے مرنے کے بعد آج تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ وہ ایک غریب فقیر تھا نا، اس نے قبلہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، غریب ہی غریب، نہایت ہی غریب، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو پتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اب فقیر کا، غریب فقیر کا جواب ضرور سنیے۔ وہ غریب فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا دوسرا لباس تھا نہیں پہنے، ننگا جسم لے کر بادشاہ کی چوکھٹ پر آیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے؟ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی فوت ہو بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا فقیر میاں مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔
تجھے کفن دے کر دفن کر. اس غریب فقیر کا جواب ضرور سنیے. جب بادشاہ نے کہا نا کہ اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا, تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا, اور تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. یہ سن کر اس غریب فقیر کی چیخ نکل گئی. غریب فقیر رو کر کہنے لگا, بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا, وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیے کفن کس کام کا, مجھے دینا ہے تو آج دو. آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے, خدا کے لیے آج میرا ننگا بدن ڈھانپ لو, مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا. زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب, ان لاوارث بچوں کی مدد کریں, ان لاوارث بچوں کی خدمت کریں جن کا دنیا میں تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں. میں نے پوچھا تم کون ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, کون ہو بتاؤ تو صحیح. تو اس کی چیخ نکل گئی, رو کر کہنے لگا, شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں, فی الحال نہ میں سنی ہوں, نہ میں وہابی ہوں, فی الحال میں بھوکا ہوں, مجھے روٹی دو. نادانو تمہیں افراتفری کی پڑی ہوئی, جاؤ میرے نبی کی امت غربت سے مر رہی ہے, بھوکی مر رہی ہے, جا کے ان کی مدد کرو. ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا. جوانو اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے, اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا, مندروں سے باہر نکال دیا, مدرسوں سے باہر نکال دیا, حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ. تم نے کون کون سے حقوق پورے کیے؟ تمہارے محلے کا غریب ہمسایہ روٹی روٹی کرتا مر گیا اور تمہیں حیا بھی نہ آیا. وہ غریب ہمسایہ, غریب بڑا باپ جو اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا, اپنی نیند حرام کر کے, اپنی سکون حرام کر کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی. غریب بیٹی کے مستقبل کے لیے, اس کے اچھے نصیب کے لیے وہ دن رات محنت مزدوری کرتا رہا. لیکن جب اس کی غریب بیٹی کی شادی کی باری آئی تو میرے قوم کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا, صرف اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا. اور نادانو تم نے مرنا نہیں ہے, مرنے کے بعد میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ ایک حکمت کی بات نہ کہہ کے جاؤں میں. جوانو اپنے دل کی آنکھیں کھولو, وہ دن یاد کرو جب تم ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے, ایک خوبصورت شکل لے کے آئے تھے. اور نادانو کالی شکل لے کر قبر میں جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میں کو میڈا ڈکھ, میں کو تیڈا ڈکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ. میں کو میڈا ڈکھ, میں کو تیڈا ڈکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ. جتا ظلم دی بھا پہ بلدی ہے, میں کو روہی چولستان دا ڈکھ. اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی, میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ. جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں, میں کو جیوں دے قبرستان دا ڈکھ. جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں, مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا. جوانو یہ جو جوانی ہے یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے